بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ عید کے دوسرے دن 2 شوال جمعرات کے دن خزانے لوٹنا چاہتے ہیں تو آج 2 شوال جمعرات کے دن 11 بار یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ لیجئے گا۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آج 2 شوال جمعرات کے دن اپنی تمام بہنوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ صبح اٹھے اور رات تک تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، شام کو پڑھے اور صبح تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، تو آج وہ وظیفہ لے کر خاص آپ کے لیے حاضر ہوا ہوں جو فوراً آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ آج ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد اپنی خواہشات کو پورا کروانا چاہتا ہے، جلد گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ تو آج جمعرات کے دن آپ چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آج کا خاص وظیفہ رب کریم کا ایک نام اور سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ وہ نام سبحان اللہ ہے۔ سبحان اللہ رب کریم کا وہ نام ہے کہ جب کوئی بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، رب کی تعریف بیان کرتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، تو رب کی ذات عرش الہی پر بیٹھے راضی ہو جاتی ہے اور فرشتوں کو حکم دیتی ہے کہ اے فرشتوں، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ ایک بار سبحان اللہ پڑھنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، اور آج جمعرات کے دن بزرگوں کے بتائے گئے طریقے سے سبحان اللہ پڑھنے والا جنتی ہو جاتا ہے۔ ابھی اللہ نے موقع دیا ہے، ابھی زندگی ہے، موت نہیں آئی، تو لہٰذا موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے آج جو وقت اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے، اس وقت کی قدر کریں۔ اگر آج آپ وقت کی قدر نہیں کریں گے تو پھر وقت آپ کی قدر نہیں کرے گا۔ اللہ والو، وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، وقت گزر جاتا ہے، اور یہ قیامت کی نشانی ہی تو ہے۔ اتنی تیزی سے رمضان کا مہینہ گزر گیا، یوں لگتا ہے جیسے کل ہی رمضان کے مہینے کا چاند نظر آیا تھا اور ہم نے رمضان کے روزے رکھے، اللہ کی عبادت کی، اور آج عید الفطر کا دوسرا دن ہے۔ یہ ہم سب کے لیے ایک عبرت کی بات ہے کہ رمضان اتنی تیزی سے گزر گیا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب رمضان آیا اور کب چلا گیا۔ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج اللہ والو انشاءاللہ مل جائے گا۔ جس حاجت کے لیے، مقصد کے لیے آپ ساری زندگی کوششیں کرتے رہے، بے شمار تسبیحات، اعمال، وظائف پڑھنے کے باوجود کوئی فائدہ نہیں ہوا، آج 2 شوال جمعرات کے دن صرف 11 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، کرائے کے مکان سے اپنے ذاتی گھر میں جانا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو اپنا ذاتی گھر نصیب ہوگا۔ جو گاڑی کا خواہش مند ہے، گاڑی کے لیے پڑھ لے۔ آپ رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو شوال کی 2 تاریخ جمعرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ وظیفہ چند منٹ کا ہے، یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ آپ آج تھوڑا سا وقت اچھے طریقے سے اس وظیفے کو دے دو، اس وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لو، پھر آپ کے پاس پورا سال موجود ہے۔ بعد میں آپ نے جو کچھ کرنا ہوگا کر لینا، پورا سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا جائے۔ آپ نے اگر ویڈیو کو سکپ کیا ہے تو آپ پچھتاؤ گے، فائدہ آپ کا ہے، کیونکہ یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے، بس اتنا سمجھ لینا کہ موقع ہے، فائدہ اٹھا لو۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ 2 شوال عید کے دوسرے دن جمعرات کے دن آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ اگر تمام گھر والے پڑھیں تو بہت بہتر ہے، بہت زیادہ نفع ہوگا انشاءاللہ۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو گھر میں کوئی ایک فرد بھی پڑھ لے، آپ ادھر یہ پڑھتے جائیں گے اور اس کے کمالات آپ خود دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ان کی برکت سے آپ کے مسائل یوں حل ہوں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے دوستو، آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اگر اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خودارا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر کے اپنے پیاروں کے ساتھ ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف اور اسلامک ویڈیو میں آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔ تو دوستو، آج کے دن کا یہ خاص عمل ہے، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں،
یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ کی جو بھی ہو، آپ بیمار ہیں، بیماری سے شفا کے لیے پڑھ لیں، آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کے جو بھی مسائل ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے، آج رب کریم سے جتنا زیادہ ہو سکے مانگ لینا۔ تو دوستو، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ آنکھوں کو بند کر کے یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا، آپ رب کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے کون سا عمل پڑھنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ اللہ پاک کا ایک نام ہے، رب کی صفات ہے، آپ نے سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ ایک بار سبحان اللہ پڑھتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جو روز محشر آپ کو رحمت کے سائے میں رکھے گا، آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ آپ نے سبحان اللہ کو پہلے نمبر پر پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ ایسا نام ہے، جب کوئی بندہ اللہ کی کسی نعمت کو دیکھتا ہے، بڑائی بیان کرتا ہے تو با اختیار سبحان اللہ کہتا ہے۔ جب کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے، رب کی رضا آ جاتی ہے، اور جب کسی بندے سے رب راضی ہو جائے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اس کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس کے راستے سے رکاوٹیں ہٹا لی جاتی ہیں، تمام پریشانیاں ہٹا لی جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے، جس سے رب راضی ہوتا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے سنیے گا۔ سبحان اللہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ دو بار ہو گیا، سبحان اللہ تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ سبحان اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ 2 شوال جمعرات کے دن صرف 11 بار سبحان اللہ پڑھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے رب کو راضی کر کے اپنی ہر بات منوانا چاہتے ہیں، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو آپ نے سبحان اللہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے، اور بتائے گئے طریقے سے ہی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، کوئی غلطی کوتاہی کی گنجائش نہیں۔ آپ نے صرف 11 بار سبحان اللہ پڑھنا ہے، رب راضی ہو جائے گا۔ اب رب راضی ہے۔ 11 بار سبحان اللہ پڑھتے دوران اگر آپ 11,000 حاجات کو لے کر بھی بیٹھو گے تو 11 کی 11 حاجات غیب سے پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا عمل پڑھنا ہے؟ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ لوگوں کی دن دگنی اور رات چگنی ترقیاں ہوں گی۔ یہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الکوثر کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے اور بے اولادی کو صاحب اولادی میں بدلنا چاہتا ہے، بے روزگار ہے، تنگ دست ہے، فقیر ہے، تو سورۃ الکوثر کو آج کے دن میں پڑھ لیں، انشاءاللہ غنی ہو جائے گا، تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس سورت کو خزانے والی سورت بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کو اللہ کی لاڈلی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ اس خاص عمل کو اس خاص دن میں خاص نیت کر کے جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے مطابق پڑھ لیں گے، اللہ پاک آپ کے لیے بے شمار آسانیاں فرما دے گا۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ایسا نوازے گا، آپ لوگوں کو خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اگر آپ بھی رب کی عظمت سے، رب کی رحمتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں تو آج وقت ہے۔ سورۃ الکوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں، آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر
فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر صرف اور صرف آپ لوگوں نے 29 بار پڑھنی ہے اور بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اگر بسم اللہ کے بغیر بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ سورۃ الکوثر جب آپ لوگ 29 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد اللہ رب العالمین کے آپ لوگوں نے 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ یہ اللہ کے 2 نام بڑے ہی مجرب اور خاص ہیں کہ آپ لوگ ان کے فائدے دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے کہ رب کی کامیابیاں کس طرح سے آتی ہیں، رب کی مدد کس طرح سے آتی ہے۔ اگر آپ لوگ اپنی آنکھوں سے رب کی مدد کے نظارے دیکھنا چاہتے ہیں تو یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا شروع کر دیں۔ کیسے پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، توجہ سے سنیے گا، دھیان کیجیے گا۔ یا رزاقو یا فتاحو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ لوگوں نے یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھتے دوران رب کی ذات 300 رزق کے دروازے کھول دیتی ہے، اور یا فتاحو رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جس کی قسم خود رب نے کھائی کہ جو بندہ یا فتاحو پڑھتا ہے اسے پکارے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 29 بار پڑھنا ہے۔ آج اللہ پاک سے جو بھی نیک حاجت کو لے کر بیٹھو گے اللہ پاک بالخصوص آپ کی تمام حاجات کو پورا فرما دے گا۔ آج وقت ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنے کا ابھی وقت ہے۔ اللہ پاک کی ذات دینے کو تیار ہے، آپ لوگوں نے بس اپنی جھولیاں بھر بھر کے اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ اگر آپ لوگ اللہ پاک سے رحمتیں برکتیں مانگیں گے تو میرا رب دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو ان کے آخر میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا، جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، سچے دل سے دعا کرنی ہے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اب آپ اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو مل کر رہے گا۔ اللہ والو دعا ہے کہ میرا رب آپ کو اپنی رحمت میں رکھے اور آج 2 شوال عید کے دوسرے دن آپ کی تمام حاجات پوری فرما دے۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں آج اس وظیفے کو ضرور کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔